कलात में दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस और लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। पुलिस सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज एहलकार और 5 शहरी शामिल। हमलावर फायरिंग के बाद फरार। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन। कलात में शहीद पुलिस अफसर और 4 लेवीज एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर कलात समेत दीगर सियासी और कबायली रहनुमाओं की शिरकत। शुहदा को पुलिस और लेवीज के दस्ते ने सलामी दी। बोलान में रेलवे पुल धमाके से तबाह, एक शख्स जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। रेलवे पुल पर धमाके के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। बोलान से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। 2 लाशें तबाहशुदा पुल के नीचे दबी हैं। 4 अफराद की लाशें कौमी शहरा से कोलपुर के मकाम से मिली। चारों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। SHP किच्ची, शिमाल वजीरिस्तान के रजमक बाजार में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जिलाई इंतजामिया। गुज़श्ता रात बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना हमले किए। बुज़दिलाना कार्रवाइयों में मूसाखेल, कलात, लसबेला में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मुअस्सर कार्रवाई 21 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ऑपरेशन के दौरान 14 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में पाक फौज के 10 और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद बलोचिस्तान में अमन और तरक्की के अमल को सबूताज करना था। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। आप सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, सिविलियन ढूंढते हैं जो बेचारे बसेस में जा रहे होते हैं, प्राइवेट गाड़ियों में जा रहे होते हैं। आधे घंटे के लिए आप सड़क पे आते हैं, उनको उतार के मार के और फिर हीरो बनने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि ये वायलेंस जहां पर भी हो रहा है, देयर इज नो गुड एंड बैड वायलेंस। वी हैव टू ट्रीट दिस वायलेंस इक्वली एंड दिस इज द डिमांड ऑफ पीपल ऑफ बलूचिस्तान। वी विल नॉट स्पेयर एनीबडी। मैं आज फिर एक बार कहता हूँ, एनी वन ऑफ देम जो यहाँ पर सरेंडर होना चाहता है, मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, डोर ऑफ डायलॉग इज ऑलवेज ओपन, बट वी विल नॉट लेट दिस मेस हैपन। दहशतगर्दों ने किसी पंजाबी को नहीं, पाकिस्तानियों को मारा। दहशतगर्दों की कोई कौम और कबीला नहीं। हम अपने शुहदा का बदला लेंगे, दहशतगर्दों का पीछा करेंगे। ये लड़ाई रियासत की लड़ाई है। रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। हम खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकारों हम दर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बंदूक के जरिए बलोचिस्तान को तोड़ना खाम ख्याली है। ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो रहे हैं। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, निहत्थे ड्राइवर्स को मारकर हीरो बनते हैं। हमारी बलोच रिवायत में किसी मुसाफिर को नहीं मारा जाता। ये नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द और शरपसंद हैं। किसी के साथ मुज़ाकरात करें जो मासूम लोगों को कत्ल करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मासूम लोगों को मारने वाले बुज़दिल हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। महरक बलोच और बाकी लोग इस्लामाबाद में आकर धरने देते हैं। अपने लापता अफराद के लिए ये लोग धरना देते हैं। बलोचिस्तान में जो मजदूरों के साथ हुआ उन पर यही लोग खामोश होते हैं। ये दोगलापन है, सिर्फ अपने लिए बोलते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर मीडिया टॉक। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर हर कोई अफसुर्दा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मूसाखेल में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, बेगुनाह इंसानों का जालिमाना कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत, गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि तहकीकात के बाद हक़ाइक़ सबूत के साथ सामने लाएंगे। तकरीब कारी के वाक़यात पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश हैं। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को मुस्तकिल बुनियादों पर मॉनिटर किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बिलावल भुट्टो की दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत, गहरे दुख का इजहार।
قائد نون لیگ نواز شریف کا بلوچستان میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج کا اظہار۔ نواز شریف نے کہا کہ ایسی سفاک کارروائیوں سے قوم کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔ دہشت گردی کی جنگ میں ہم سب کو ایک ہونا ہوگا۔ پی ٹی آئی دور میں دہشت گردوں کو واپس لا کر بسایا گیا۔ 2018 سے 2022 تک نیشنل ایکشن پلان کی ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی۔ بلوچستان میں امن کے قیام کے لیے سیکیورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہیں۔ شہداء اور زخمیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ قومی اسمبلی کا اجلاس۔ بلوچستان میں دہشت گردی واقعات پر بولنے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن کا ایوان سے واک آؤٹ۔ اسپیکر ایاز صادق سے کہا بلوچستان واقعات پر بحث کی جائے۔ اسپیکر نے ایوان کی کارروائی معمول کے مطابق جاری رکھی۔ بلوچستان کے حالات پر 2 دن ایوان میں بحث کرائی جائے۔ اسد قیصر کا ویڈیو پیغام۔ طارق فضل چودھری اسد قیصر کو منا کر واپس ایوان میں لے آئے۔ بلوچستان میں حالات پر ایوان میں بحث ہونی چاہیے۔ نہتے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حکومت غیر سنجیدہ ہے۔ ہماری آواز کچلی جا رہی ہے۔ جب اپوزیشن کو کچلیں گے تو جمہوریت نہیں فسطائیت ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب۔ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2024 قومی اسمبلی سے کثرت رائے سے منظور۔ بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر سے پیپلز لبریشن آرمی گراؤنڈ فورسز کے کمانڈر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور فوجی تربیت کے امور پر تبادلہ خیال۔ دفاع کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے امور پر بھی بات چیت۔ آرمی چیف نے دونوں ممالک کی افواج کے درمیان تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ پاکستان چین کے ساتھ اپنے دائمی تعلق کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جنرل آصف منیر کی گفتگو۔ چینی کمانڈر نے GHQ میں یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ GHQ آمد پر چینی کمانڈر کو چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ جنرل لی کیا ویمنگ نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جذبے کی بھی تعریف کی۔ ISPR پیپلز لبریشن آرمی کے گراؤنڈ فورسز کے کمانڈر کی خواجہ آصف سے بھی ملاقات۔ وزیر دفاع نے تمام شعبوں میں پاک چین تعلقات کی طویل تاریخ کو سراہا۔ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سنگ بنیاد ہے۔ خواجہ آصف۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ حکومتی قانون سازی سے متعلق امور پر غور۔ تحریک انصاف کا حکومتی قانون سازی کے خلاف اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کا فیصلہ۔ اسلام آباد لوکل باڈیز ایکٹ میں ترامیم کی مخالفت پر بھی اتفاق۔ MNAs کی پارٹی وابستگی کے معاملے پر سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کروا دیا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے گائیڈ لائن مانگی تھی۔ ہمارے تمام MNAs کی وابستگی کو مانا جائے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی گفتگو۔ 8 ستمبر کا جلسہ ہر صورت ہوگا۔ بانی PTI نے تنبیہ کی کہ آخری مرتبہ جلسہ منسوخ کر رہے ہیں۔ قانون سازی کے لیے حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب۔ چوروں کو پکڑنے کے لیے ڈاکوؤں کی کمیٹی بنا دی۔ ہر جگہ ہماری جو ہے وہ بدنامی نہ کریں۔ کبھی کہتا ہے کسی کا باپ مجھے جلسہ کرنے سے نہیں روک سکتا، تو کون سا ڈیڈی آ گیا تھا جس نے آپ کو کہا کہ جلسہ نہیں کریں گے؟ جلسہ دیکھیں جب ہوتا ہے، اب ترنول میں جلسہ تھا، آپ نے وہاں پہ کوئی اسٹیج دیکھا؟ آپ نے وہاں پہ کوئی کرسیاں دیکھی؟ آپ نے وہاں پر کوئی انتظامات دیکھے؟ کوئی انتظامات نہیں تھے، کیونکہ جلسہ ہی نہیں ہونا تھا۔ وزیر اعلیٰ کہتا ہے کسی کا باپ بھی جلسہ کرنے سے نہیں روک سکتا۔ اب کون سا باپ آ گیا جو جلسہ روک دیا؟ فیصل کریم کنڈی کے تنقیدی بار۔ خیبر پختونخوا حکومت نے چوروں کو پکڑنے کے لیے ڈاکوؤں کی کمیٹی بنا دی۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہو رہا۔ خیبر پختونخوا میں کلاس 4 کی نوکریاں بیچی جا رہی ہیں۔ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا کی میڈیا سے گفتگو۔ انٹرنیٹ میں ایشو کس وجہ سے ہے؟ حکومت عدالت میں تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ وزراء کے متضاد بیانات آ رہے ہیں۔ کبھی فائر وال ہے، کبھی فائر وال نہیں ہے۔ وزیر ایک دن ایک، دوسرے دن دوسرا بیان دیتا ہے۔ پوری قوم کنفیوزڈ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ انٹرنیٹ سست روی اور فائر وال کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے تو عدالت کو رپورٹ دیں۔ عدالت جاننا چاہتی ہے یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک رات کے لیے سسٹم میں مسئلہ ہو جاتا ہے، 12-14 روز ہو چکے ہیں۔
چیف جسٹس کا پی ٹی اے حکام سے مکالمہ، کیبل یا کیبلز کٹ گئی ہیں تو اس کا ذمہ دار پی ٹی اے ہے یا کوئی اور؟ حکومت اس کو اتنا نارمل لے رہی ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ 10 دن سے بزنس کمیونٹی شکایت کر رہی ہے، انٹرنیٹ سے متعلقہ ہر کوئی شکایت کر رہا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق، ہماری کسی انسٹالیشن کی وجہ سے کوئی ایشو نہیں آیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل کا عدالت میں بیان، عدالت نے 3 ستمبر کو تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ ممبر ٹیکنیکل وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئندہ سماعت پر طلب۔ مجھے 5 سالوں تک اس کورٹ میں، اس پاکستان کی اس ریاست کے اس نظام میں سیاسی طور پر بنائے ہوئے تحریک انصاف کے زمانے میں 2019 میں مجھ پر یہ کیس بنا۔ آج 5 سالوں کے بعد عدالت آرام سے کہہ رہی ہے کہ جی نہیں، آپ پر الزام جو لگا تھا وہ غلط تھا، تو میرے یہ 5 سال کون واپس لا کر دے گا؟ پی ایم ایل این کی حکومت ہے، وہ بہت آسانی سے ہمیں اگنور کر رہی ہے۔ ہمارے بھی صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو۔ اس ملک کا نظام تباہ برباد ہو گیا ہے۔ کلفٹن میں سرکاری راضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا ریفرنس، مصطفیٰ کمال اور دیگر ملزمان بری۔ احتساب عدالت کراچی نے نیب کی ریفرنس بحالی کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت کا چیئرمین نیب کو ریفرنس واپس بھیجنے کا فیصلہ برقرار۔ عدالت نے نیب کی ریفرنس بحالی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ مجھے 5 سال بعد نیب کورٹ نے بری کر دیا، میرے 5 سال کون لوٹائے گا؟ کیا مجھ پر جھوٹا کیس بنانے والوں کو کوئی سزا ملے گی؟ وزیر اعظم نے بجلی بلوں میں کمی کے حوالے سے جلد خوشخبری سنانے کا یقین دلایا ہے۔ نون لیگ کی حکومت ہمیں نظر انداز کر رہی ہے، اگر نظر انداز کریں گے تو ایک دن ہمارے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو سکتا ہے۔ کامران ٹیسوری ہی گورنر سندھ رہیں گے، مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو۔ آپ نہ ڈریں، ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے۔ ایک دوسرا، جب آپ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں، آپ جب اٹیک کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیاست میں پارٹی ٹیک اوور کرنے لگی ہے، ایک بات میں باری باری پچھلے 1 سال سے واضح کر رہی ہوں کہ دیکھیں، ایک لیڈر ہے اس وقت، وہ صرف پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں ہے، وہ اس مسلم امہ میں مانا جانے والا ایک لیڈر ہے، وہ ہے عمران خان۔ آپ جب کہتے ہیں کہ علیمہ خان یا بشرا بی بی پارٹی ٹیک اوور کرنے لگی ہیں، جو اسکرپٹ لکھ رہے ہیں نا بیٹھ کے پیچھے، آپ کو پتہ کہاں سے لکھی جاتی ہے، جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں، وہاں سے ان کو کوئی اسکرپٹ تو بدل دیں۔ ہم پاگل ہیں کہ سیاست میں آئیں گے؟ یہاں سیاست نہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں۔ اس وقت بانی پی ٹی آئی نشانہ ہے، ہم درمیان میں کھڑے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی حفاظت کریں گے۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ موجودہ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر بات چیت۔ مونی سلاہی اینٹی منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت۔ عدالتی احکامات پر مونی سلاہی کا شناختی کارڈ بلاک۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق مونی سلاہی کا پاسپورٹ بھی کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ مونی سلاہی کے ساتھ 6 اور ملزمان کے شناختی کارڈ بھی بلاک کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی بری افواج کے کمانڈر کی ملاقات۔ پاکستان اور چین کے درمیان دہائیوں پر محیط اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک قابل اعتماد دوست ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو پاکستان میں عوامی، سیاسی اور ادارہ جاتی حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے انتشار سے بچنے کے لیے جلسہ منسوخ کیا۔ بانی پی ٹی آئی سے کہہ دیا جلسہ کروں گا اور میں ذمہ دار ہوں گا۔ 8 ستمبر کو تاریخی جلسہ ہوگا۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ گفتگو میں انہوں نے مزید کہا کہ علیمہ خان کے بیان پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا۔